لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بڑی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ عزیزان مرد، آج میں قرآن کریم سنگاری حمید سورہ ہود کی آیت نمبر 120 121 122 123 یعنی سورہ ہود ختم ہو جائے گی، ان کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مدد کو صحیح بیان کرنے کی، حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سن کر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكُلًّا، اور یہ سب نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، کہ ہم بیان کرتے ہیں جو نبی گزر گئے ہیں ان کے واقعات جو بیان کیے۔ کس لیے بیان کیا؟ آگے فرمایا مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ اس سے آپ کا دل پختہ ہو جائے۔ یہ جو واقعے بتائے گئے سورہ اعراف میں واقع آئے، سورہ ہود میں دوبارہ وہ واقع آئے، جس میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ دوبارہ آیا، حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ دوبارہ آیا، حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ دوبارہ آیا، حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ دوبارہ آیا، حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ دوبارہ آیا۔ رب فرما رہا ہے اے حبیب، ہم نے اس وجہ سے بیان کیے ہیں تاکہ آپ کا قلب پختہ ہو جائے، لوگ اس سے حاصل کریں، سیکھیں۔ کہا کہ ایسی ایسی قومیں بھی تھیں، ایسے ایسے لوگ بھی تھے جو گزر گئے، ان کا نام و نشان باقی تھا۔ آپ کو پتا ہو کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا جو قد تھا وہ 60 ہاتھ تھا، ایک قد، اور اس کا سینہ 1 میل کا قد جو تھا، بڑے میں بڑا قد 60 ہاتھ، سینہ 1 میل چوڑا، چھوٹا قد 20 ہاتھ، سینہ کتنا ہو؟ تو رب نے یہ واقعے بیان کیے، کہا دیکھ لو ایسی ایسی قومیں گزر چکی ہیں، وہ بھی چلی گئی، تمہیں بھی چلا جانا ہے۔ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ، وہ آیا ہے آپ کے پاس اس صورت میں، وجاء آیا آپ کے پاس فی هذِهِ الْحَقِّ، اس میں حق، وَمَوْعِظَةٌ، اور نصیحت ہے، وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان کے لیے۔ میں نے کہا کہ اس میں یہ جو واقعے جو بیان ہوئے، اس میں نصیحت ہے، اس میں سبق ہے، اس میں سیکھنا ہے کہ دیکھو وہ آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ وَانتَظِرُوا، اور تم انتظار کرو، اِنَّا مُنتَظِرُونَ، ہم بھی منتظر ہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمان اور زمین میں چھپا ہوا ہے۔ وَإِلَيْهِ، اور اسی کی طرف يُرْجَعُ الْأَمْرُ، لوٹائے جاتے ہیں ہر کام، کلو، سارے کام۔ فَاعْبُدْهُ، تو آپ اسی کی عبادت کیجئے، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اسی پر بھروسہ کیجئے۔ وَمَا رَبُّكَ، آپ کا رب بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، بے خبر، آپ کا رب بے خبر ان سے نہیں ہے جو لوگ کرتے ہیں۔ یہ جو لوگ کر رہے ہیں، جو کام کرتے ہیں، کوئی چھپ کر کر رہا ہے، کوئی 7 کمروں میں بیٹھ کر کر رہا ہے، کوئی ایسے کر رہا ہے۔ کہا کہ رب کہتا ہے تم کہیں بھی کر لو، میں بے خبر نہیں ہوں، میں تمہارے ہر کام کو جانتا ہوں۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔